السلام علیکم۔ ایک زمانہ تھا جب میں نے نیا نیا ورکشاپ میں جانا شروع کیا تھا، تو اس وقت ہمارے پاس ویلڈنگ کے لیے بہت بڑے بڑے ویلڈنگ پلانٹس ہوتے تھے جو 3 فیز موٹرز پہ 3 فیز بجلی کے کنیکشن پہ چلتے تھے، لیکن کچھ چھوٹے یونٹ بھی ہوتے تھے جو کہ پورٹیبل ہوتے تھے، لیکن وہ بھی اپروکسیمیٹلی 30 کلو سے لے کے 60 کلو کے درمیان سب سے چھوٹے یونٹ کا ویٹ ہوتا تھا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے کہ بجلی کے یونٹ ریٹ کی وجہ سے وہ تقریباً آبسلیٹ ہو چکے ہیں، اور ان کے آبسلیٹ ہونے کی وجہ جو نئی ٹیکنالوجیز آئی ہیں ہمارے پاس ویلڈنگ میں، اور ان میں جو ہے وہ الیکٹرک کنزمپشن لویسٹ ہوتی گئی ہے۔ تو اسی سلسلے میں اس وقت جو ہے وہ میں ایک چھوٹی سی مشین لے کے آیا ہوں ویلڈنگ پلانٹ پہ، جو عام چھوٹے موٹے گھریلو سطح پہ جو مجھے کام کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، یا اپنے کبھی کوئی بائکس میں کوئی ٹانکا لگانے کی ضرورت پڑ گئی، یا کوئی مرغیوں کے کیجز وغیرہ بنانے کے لیے، یا کہ چھت وغیرہ چھوٹے موٹے جو گھر میں عام ہوتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ بچے جمپنگ کرتے ہیں بیڈ پہ، تو بیڈ کیونکہ میرے پاس آئرنس کے ہیں، وہ بیڈ ٹوٹ جاتے تھے، ان کو اٹھا کے لے جانا ویلڈنگ کروانا ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ تو اسی سلسلے میں شیر شاہ گیا تھا، تو کوالٹی گودام میں گھوم رہا تھا، تو وہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا ویلڈنگ پلانٹ نظر آیا، اور کوالٹی وائز بھی بہت اچھا تھا، تو یہ میں لے کے آیا ہوں۔ تو اس کو دیکھتے ہیں، یہ کیونکہ ایک بہت ہی چھوٹا سا انورٹر ٹیکنالوجی ہے، اس میں جو ہے وہ آپ ماڈل اس کا ہے ZX7-250، اور اے سی ہے، 220 وولٹ پہ چلتا ہے، اور تقریباً 3 kg کا اس کا ویٹ ہے، نیٹ ویٹ اس کا 3 kg ہے، اور جو اس کے ساتھ ایسیسریز وغیرہ ہیں، ان ایسیسریز کے ساتھ 3.9 kg اس کا ٹوٹل ویٹ بنتا ہے، یعنی کہ یہ پیکنگ میں جو ہے۔ تو پیکنگ میں دیکھتا ہوں میں کھول کے اس میں کیا ملتا ہے مجھے۔ سب سے پہلے تو یہ اس کی کیبلز آ جاتی ہیں۔ اچھا جی، یہ ایک ارتھ وائر ہے اس کی، اور اس میں جو مزے کی چیز یہ کہ یہ پلگ ان ہے، یعنی کہ جو پہلے ہوتا تھا کہ وہ اسکرو رینچ سے نٹ بولٹ ٹائٹ کرتے تھے، چڑھاتے تھے، پھر نٹ ٹائٹ کرتے تھے، تو یہ میرے خیال میں جو اس میں ہے یہ کوئی پن ٹائپ کی ہے، دیکھتے ہیں یہ کیسے لگتی ہے۔ برحال اسے رکھتے ہیں۔ یہ اس کا ارتھ وائر ہے، یعنی کہ جو ارتھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب یہ اس کے ساتھ ایک اسمارٹ سا بڑا لائٹ ویٹ سا ویلڈنگ ہولڈر ہے، اور اس میں بھی وہی ہے کہ پن ٹائپ کی ہے، اور اس کا جو وائر ہے وہ تقریباً 2 میٹر کے قریب ہے، 2 میٹر ہے یہ۔ اب دیکھتے ہیں اس میں جو مشین ہے، یہ بھی ایک چھوٹی سی مشین ہے جو کہ بالکل ہی ایک لائٹ ویٹ ہے، اور بہت ہلکی پھلکی مشین ہے یہ، کہیں بھی آرام سے اس کو کسی کیری بیگ میں بھی ڈال کے لے جا سکتے ہیں۔ 3 کلو کی مشین ہے یہ، اور اس میں جو ہے وہ 60 امپیئر سے لے کے 150 امپیئر تک، یعنی کہ 20 امپیئرس ٹو 150 امپیئرس، یعنی کہ 20 امپیئر سے لے کے 150 امپیئر تک اس کا کرنٹ ہے، یعنی کہ ہم اس پر نارملی 12 نمبر راڈ سے 10 نمبر راڈ یہ بالکل آسانی سے ہم اس پہ چلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ میرے پاس ہے اس وقت، یہ 12 نمبر راڈ ہے، یہ 12 نمبر ہے، تو یہ اس پہ بالکل ایزیلی چل سکتا ہے، اور یہ شیٹ میٹل ورک
اور جن کی موٹر سائیکل وغیرہ گاڑی وغیرہ کے جو چادریں ہوتی ہیں ان کو بالکل آسانی سے یہ ویلڈ کر سکتا ہے. اور چھوٹے موٹے جو گیٹ جالی کے جو بھی کام ہوتے ہیں, دروازے کے جو اسٹیل کے ڈورز وغیرہ ہوتے ہیں, ان میں بھی یہ بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. اور یہ اس کے جو وائر ہیں یہ لگا کے دیکھتا ہوں میں. یہ اس میں دیا ہوا ایک ہک ٹائپ ہے, یعنی کہ یہ ایزی بالکل آسانی سے یہ اس میں لگ رہا ہے. پلگ ان پلے جس طرح ہم USB لگاتے ہیں بالکل اسی طرح سے ہے. اور اس کا جو ڈیزائن ہے وہ کافی خوبصورت ہے. ان کے اس میں یہ اس کا کرنٹ کنٹرول کے لیے ناب دی گئی ہے. یہاں پر اس کا ایک LED انڈیکیٹر ہے جو ٹیمپریچر شو کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ یہ اگر ہیٹ اپ ہو جاتا ہے تو خود بخود یہ بند بھی ہو جاتا ہے. پروٹیکشن بھی ہے اس میں, ہیٹ پروٹیکشن بھی ہے, کیونکہ مسلسل اگر ہم ویلڈنگ کر رہے ہیں تو بڑی مشینیں تھیں ان میں آئل ڈلتا تھا تو وہ کیا ہوتا تھا کہ ان میں آئل کھولنا شروع ہو جاتا تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا تھا, وہ بہت زیادہ وہ ہیٹ اپ ہو جاتی تھیں. اور اس میں جو ہے وہ ہیٹ پروٹیکشن بھی ہے, یعنی کہ یہ اس میں LED دیا ہوا ہے کہ یہ اگر ہیٹ اپ ہوتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی یہ بند ہو جائے گا, جب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا تب تک دوبارہ آن نہیں ہوگا. اور یہ اس کے اوپر امپیئرس کی لائٹ دی گئی ہے, یہاں پہ یہ انڈیکیٹر دیا ہوا ہے امپیئر کا. اور یہ اس کے ایڈجسٹیبل نوب ہے کہ آپ کو جتنا کرنٹ درکار ہو, جس قسم کا بھی راڈ آپ چلانا چاہتے ہو, 12 نمبر کا چلانا چاہتے ہیں تو یہ اپروکسیمیٹلی 80 سے 100 امپیئر تک کرنٹ ہے. اگر 10 نمبر کا چلانا چاہتے ہیں تو 120 امپیئر تک آپ کرنٹ لے جا سکتے ہیں. اس طرح آپ اپنے حساب سے اس کو کرنٹ کی ریشو کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس میں. اچھا جی, ماڈل اس کا وہی ہے ZX7-250. اور اس کے اوپر بھی GBT ایک ان کے اپنے, ہاں جی یہ GBT اس کا ہولڈر کا ہے دیا ہوا ہے کہ اس میں جو ہولڈر ہے وہ کون سا ہوگا. اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ جاپانی مشین ہے یا چائنا کی ہے, تو لیکن بہرحال بہت ہی عمدہ مشین ہے یہ. اسی میں ایک جیسے میں نے اپنا گھر کا گیٹ بنوایا تھا تو اس کے پاس بھی سیم ایسی مشین تھی, لیکن تھوڑا سا اس سے سائز بڑا تھا کیونکہ وہ کمرشل کر رہا تھا. اور یہ میں گھر کے یوز کے لیے لایا ہوں اپنے, کہ گھر میں کبھی کوئی ویلڈنگ کا ٹانکا وغیرہ لگانا پڑے تو میرے پاس ایک ٹول موجود ہو. اچھا جی, تو اور اس کے پیچھے یہ ایک اس کا آن آف کا سوئچ دیا ہوا ہے, ایک فین لگا ہوا ہے. یہ مشینیں بیسکلی کارڈ بیس ہوتی ہیں تو نارملی یہ بہت ہی کم کرنٹ لیتی ہیں. ہماری جو ٹریڈیشنل مشینیں جو آتی تھی پرانی ان کی بنسبت یہ عام گھر کے سوئچ پہ, کیونکہ اس کا جو آپ سوئچ ہولڈر دیکھ رہے ہیں یہ بالکل لائٹ سا ہے. اور عام جو ہمارے موٹر وغیرہ میں تار لگی ہوتی ہے وہی اس میں تار لگی ہوئی ہے پاور سپلائی کے لیے, تو اتنی ہیوی بھی نہیں ہے. اور یہ نارمل جو گھر کے ہمارے چپٹی پن کا جو ساکٹ ہوتا ہے اس میں لگ جاتا ہے, یا یونیورسل ساکٹ میں یہ بالکل آسانی سے لگ جاتا ہے. تو عام جو گھریلو وائرنگ ہوتی ہے اس پہ بھی یہ چل جاتا ہے. تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیسے جیسے ترقی ہوتی جا رہی ہے ہمارے جو ہے وہ کام میں بہت زیادہ سہولتیں ہمیں ملتی جا رہی ہیں. تو یہ مشین ویلڈر حضرات کے لیے بھی یا ان لوگوں کے لیے بھی بہت مناسب ہے جو کہ سائیکلوں پہ مشینیں رکھ کے گھروں میں ویلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بھی یہ بہت ایزی ٹو کیری ہے, آسان ہے, لائٹ ویٹ ہے. اور اگر کوئی اس کو ایز اے بزنس پرپس, یعنی کہ عام طور پر جو ہوتے ہیں ہمارے یہاں آتے ہیں پھیری والے, انہوں نے موٹر سائیکل کے پیچھے ایک ویلڈنگ مشین باندھی ہوتی ہے پرانے والی, اور وہ کنڈا لگاتے تھے AC کے تاروں پہ اور اس سے پہ وہ چلاتے تھے. تو اب یہ والی مشینیں جو ہیں یہ دستیاب ہیں مارکیٹ میں, اور بڑی وسیع رینج میں دستیاب ہیں. یہ سب سے چھوٹی مشین میں دیکھ کے لایا ہوں کیونکہ میری ضرورت ہی اتنی تھی. اور اس کے علاوہ اس میں بڑی بھی مشینیں دستیاب تھیں, کمرشل یوز کے لیے بھی دستیاب تھیں. اور اس کے علاوہ یہ بیسیکلی آرک ویلڈنگ کے لیے ہے. ٹگ اور مگ کی مشینیں بھی ان کے پاس تھیں, ٹگ مشین بھی تھی اور مگ بھی تھی سیم اسی ماڈلز میں. ماڈل تو خیر ان کا ڈیفرنٹ تھا لیکن اسی ٹیکنالوجی میں تھیں. یہ آرک ویلڈنگ ہے.
تو اس وقت یہ بہترین ٹول ہے. اگر کوئی اس کو ویلڈنگ کا کام جانتا ہو یا نہ بھی جانتا ہو تو وہ بھی ایک کاروباری پرپس کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتا ہے. یعنی کہ اگر بے روزگار ہے کوئی تو یہ ایک ایسی مشین لے لے چھوٹی سی اور گلی محلوں میں گھومتا رہے, 10-12 راڈ لے لیں تو عموماً گھروں میں کام نکلتے ہیں ویلڈنگ کے. یا کسی کا گیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے یا کسی کا کوئی بیڈ وغیرہ, کیونکہ نارمل گھروں میں بیڈ وغیرہ ٹوٹے ہوتے ہیں, اسٹیل کے بیڈ استعمال ہو رہتے ہیں, تو وہ چھوٹا موٹا یہ اگر کاروباری لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ایک بہترین مشین ہے. تو اس لیے میں تو یہ لے کے آیا ہوں. یہ میں نے خریدی ہے شیرشاہ سے, کوالٹی گودام سے, اور مجھے یہ ملی ہے 7,500 روپے میں. کچھ عرصہ پہلے بھی میں نے دیکھ رہا تھا تو اس وقت اس کی قیمتیں تھوڑی سی کم تھی, لیکن ابھی مجھے جو ہے یہ 7,500 روپے میں ملی ہے جس سے میں لایا ہوں. تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کی قیمت تھوڑی اور بڑھنے والی ہے ابھی فیوچر میں, کیونکہ یہ امپورٹڈ یونٹ ہے, باہر سے آتے ہیں, اور جس کی وجہ سے قیمتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن بہرحال مجھے یہ 7,500 روپے میں ملی ہے. شیرشاہ کوالٹی گودام سے میں نے خریدی ہے یہ, اور دکھنے میں اچھی ہے, لیکن ابھی خیر یوز کروں گا تو پتہ لگے گا کہ کیا اس کا رسپانس آتا ہے. لیکن اس میں بڑا یونٹ میں چلتے ہوئے دیکھا بھی ہے, اور خود بھی میں نے اس سے جو ہے 1-2 لیئرز لگائی تھیں پکڑ کے, تو بڑا یونٹ کا تو بہت اچھا رسپانس تھا. تو بہرحال اس کا جب میں اس کو استعمال کروں گا تو میرا بیسکلی یہ لے کے آیا ہوں جو انکیوبیٹرز میں موویبل گرلز بناتے ہیں, تو میرے اسی میں زیادہ یہ استعمال ہوگی. اور باقی ہے کہ جو موٹر سائیکلوں کی ریسٹوریشن وغیرہ ہے اس میں بھی یہ استعمال ہوگی. لیکن موٹر سائیکل کی ریسٹوریشن کے لیے گیس ویلڈنگ کو میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں, کیونکہ اس سے ذرا اچھا ٹانکا بیٹھتا ہے. لیکن جو اس میں پائپ ورک ہوتا ہے یا اسٹیل ورک ہوتا ہے, یعنی کہ فریم وغیرہ کا کام ہوتا ہے, تو فریم وغیرہ کے کام پہ یہی مشین مجھے سوٹ کرے گی. تو بہرحال یہ ملٹی پرپس ہے, تو میرے اب یوز میں رہے گی. جب میں اس کو استعمال کروں گا تو اس کا ایک الگ سے ویڈیو آپ کے بنا کے دکھاؤں گا. فی الحال تو مجھے اس کا ایک ہلکا سا ریویو دینا تھا. تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے پاس بھی اگر ہے یا آپ کا کیا اس کے بارے میں رائے ہے, تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. شکریہ.